قرض دینے کی فضیلت کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ ما من مسلم اقرض مسلما قرضا یرید به وجه اللہ الا حسب اللہ له اجرہ بحساب الصدقہ حتی یرجع الیہ۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قرض نہیں دیتا کہ قرض دینے کی اس کا جو ہدف ہے، قرض صرف کس وجہ سے قرض دے، یرید به وجه اللہ، فقط اللہ کی خاطر۔ کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اللہ کی خاطر قرض نہیں دیتا مگر یہ کہ خداوند کریم اس قرض کو صدقہ حساب کرتا ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ یہ قرض دوبارہ لوٹ جائے۔ یعنی جب تک میں نے قرض دیا ہوا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال جتنے سال کے لیے بھی میں نے قرض دیا ہوا ہے، ہر روز صدقہ حساب ہو رہا ہے۔ گویا میں ہر روز اتنے پیسوں کا کیا نکال رہا ہوں، صدقہ نکال رہا ہوں، جب تک یہ پلٹ جائے۔ یعنی جب پلٹ جائے تو پھر اس کے بعد وہ حساب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لَأَنْ أُقْرِضَ قَرْضًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ، میں کسی مسلمان کو قرض دوں، یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے کہ میں اتنی مقدار میں صدقہ دوں۔ یعنی اگر 2 آپشن ہو میرے پاس کہ یہ پیسے میرے پاس موجود ہیں، اس پیسے کو صدقہ کر دوں یا اس پیسے کو قرض دے دوں کسی کو، امام فرماتے ہیں کہ قرض دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کس سے؟ صدقہ دینے سے، صدقہ کرنے سے قرض دینا زیادہ فضیلت۔ میرے نزدیک امام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں ان پیسوں کو قرض دے دوں بنسبت اس کے کہ صدقہ دوں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ من اقرض قرضا وضرب له اجلا فلم يؤتي به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتاخر عن ذلك الاجل بمثل صدقه دینار واحد في كل يوم۔ بس اگر کوئی کسی کو قرضہ دے ایک معینہ مدت کے لیے اور ٹائم آنے پر وہ شخص قرضہ واپس نہ کرے تو جتنا دن وہ لیٹ کرتا ہے، ہر دن کے بدلے خداوند کریم 1 دینار صدقے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ جس نے قرض دیا ہے، جس نے قرض دیا ہے، اس نے قرض دے دیا مثال کے طور پر 1 سال کے لیے، 1 مہینے کے لیے، ڈیٹ آ گئی، قرض واپس نہیں کیا، ہر دن کے بدلے کیا ہوتا ہے، خداوند کریم 1 دینار کا صدقہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اب کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں بس اس سے کیا ہوگا یعنی کوئی شخص ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ مولانا اس سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں نا۔ یعنی ظاہری اور مادیات ہمارے اندر اتنی رچ بس گئی ہے کہ اگر اس کی جگہ یہ لکھا ہوتا کہ ہر دن کے بدلے مثال کے طور پر وہ جو تم نے قرض دیا ہے وہ دگنا تمہیں واپس ملے گا تو ہم شاید زیادہ خوش ہوتے۔ جتنا ٹائم وہ لیٹ کر رہا ہے، ہر دن کے بدلے اگر یہ کہا ہوتا کہ تمہیں اس سے دگنا واپس ملے گا تو ہم زیادہ خوش ہو جاتے۔ کیوں زیادہ خوش ہو جاتے؟ کیونکہ مادی چیز ہے، مادی چیز واپس مل رہی ہے۔ ابھی جب خدا کہہ رہا ہے، یعنی معصوم کہہ رہے ہیں کہ صدقہ لکھا جائے گا، تو یہ صدقہ دیکھا نہیں ہے، اجر و ثواب ہم نے صدقہ کا دیکھا نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، خداوند کریم سود کو مٹا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے اور صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ یربی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پرورش کرنا۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے، چھوٹا سا صدقہ دیتا ہے، قیامت کے دن وہ دیکھے گا کہ اس کا صدقہ جو ہے وہ کوہ احد کی پہاڑی کے برابر ہے۔ وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے اتنا صدقہ تو نہیں دیا تھا، تو اس وقت ندا آئے گی کہ خداوند کریم صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مثال دی ہے کہ جس طریقے سے تم لوگ بکری کا بچہ پال کے اس کو بڑا کرتے ہو، اسی طریقے سے خداوند کریم صدقے کو پال کے اس کو بڑا کرتا ہے۔ کاش کہ یہ باتیں ہمارے ذہن اور دماغ میں اتر جائیں۔ سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اقرض اخاہ المسلم کان لہ بکل درہم اقرضہ وزن جبل احد من جبال رضوہ وطور سینا حسنات وإن رفق به في طلب تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب
ومن شکا الیہ اخوہ المسلم فلم یقرضہ حرم اللہ علیہ الجنہ یوم یجزی المحسنین۔ یہ معتبر کتابوں کی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وسائل الشیعہ کی روایت ہے یہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی مسلمان شخص کو، اپنے مسلمان بھائی کو قرضہ دے تو خداوند کریم ہر درہم کے بدلے، اب یہ درہم بطور مثال یہاں پہ ذکر ہوا ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر ہر آنے کے بدلے یا ہر روپے کے بدلے مثال کے طور پر جو اس نے قرض دیا ہے کوہ احد کی پہاڑی کے برابر، جو رضوہ کی پہاڑی ہے اور طور سینا کی پہاڑی ہے جہاں پر حضرت موسیٰ جایا کرتے تھے، ان پہاڑی کے برابر خداوند کریم اس کے حسنات اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ قرض دینے والے کے نامہ اعمال میں ان پہاڑی کے برابر، کوہ احد کی پہاڑی کے برابر، طور سینا کی پہاڑی کے برابر حسنات، نیکیاں قرض دینے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور اگر یہ قرض واپس لینے میں تھوڑا نرمی سے کام لے، قرض واپس لینے میں نرمی سے کام لے تو کہا کہ یہ پل صراط سے ایسے گزر جائے گا کہ جیسے چمکتی ہوئی بجلی گزرتی ہے، بغیر عذاب کے اور بغیر حساب کے پل صراط سے گزر جائے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے پاس آئے کہ میرے ضرورت ہے، پیسے چاہیے مجھے، اور یہ مسلمان اس کو قرض دے بھی سکتا ہو پھر بھی نہ دے، قرض دے سکتا ہے نہ دے، تو فرماتے ہیں کہ حرم اللہ عز وجل الجنت، خداوند کریم ایسے شخص پر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے کہ کوئی مسلمان اس کے پاس آئے اور وہ اس کو ضرورت ہو پیسوں کی، یہ قرض دے سکتا ہو مگر قرض نہ دے، تو خداوند کریم اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے گا اس دن کہ جس دن وہ نیک کام کرنے والوں کو جزا دے گا۔ یہ ساری وہ روایت ہیں جو کہ دلالت کرتی ہیں کہ قرض دینا فی حد نفسی ہی مستحب کام ہے، مستحب کام ہے، واجب نہیں ہے، پھر بھی مستحب کام ہے، مگر یہ کہ کوئی دوسرا عنوان اگر منطبق ہو جائے، مثال کے طور پر جو قرض مانگنے والا ہے وہ کسی ایسے شخص کے لیے قرض مانگ رہا ہے کہ اس قرض کے اوپر کسی مسلمان کی جان بچانا موقوف ہے، مثلا کوئی شخص آیا کہ میرے والد یا میری والدہ نعوذ باللہ نستجیر باللہ، یا مثال کے طور پر کوئی بھی میرا ریلیٹیو جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، اس کا اتنا خرچہ ہونا ہے، آپریشن ہونا ہے، نہیں ہوا تو جان چلے جائے گی، تو اگر جان بچانا کسی کی نفس محترمہ کی جان بچانا اس قرض دینے پر موقوف ہو تو پھر واجب ہو جاتا ہے، لیکن وہ دوسرے عنوان کے تحت واجب ہوتا ہے۔ فی حد نفس ہی قرض دینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ قرض لینا کیا ہے؟ اب اتنی روایت سن کے کوئی میرے پاس نہ آئے کہ مولانا صاحب قرض دے دے، اس لیے کہ میرے پاس خود نہیں ہے۔ خوب، ایک صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد۔